سعودی عرب سے آئے لڑکے نے جہیز میں MBA کی ڈگری مانگ لی۔ کبھی سنا آپ نے؟ کبھی دیکھا ایسا؟ جی ہاں، یہ کہانی ہے سیالکوٹ شہر کی۔ السلام علیکم۔ ایک لڑکا تھا، اس کا باپ سعودی عرب میں تھا، اس کی ورکشاپ تھی المونیم کی، اچھی چلتی تھی۔ اس کا اچانک انتقال ہو گیا۔ لڑکے نے چھوٹی عمر ورکشاپ سنبھال لی۔ وہ چھٹی آیا پاکستان تو اپنے باپ کے دوست سے ملنے، انکل سے ملنے ان کے آفس پہنچا۔ اس کے انکل سیالکوٹ کے ایک مشہور تاجر تھے، بزنس مین تھے، سماجی فلاحی کام کرتے تھے، بڑے اچھے آدمی تھے۔ تو وہاں بیٹھے گپ شپ کرے ان کے آفس میں، تو سٹاف میں ایک بندہ کہتا ہے، سر آپ سے ملنے ایک لڑکی آئی ہے۔ وہ کیمرے میں چیک کرتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں کون ہے، اس سے پوچھو کہ کام کیا ہے، تو ورنہ اس کو بولو کل آ جاؤ۔ وہ لڑکی سے پوچھتے ہیں کیا کام ہے، لڑکی کہتی ہے میں سر کو بتاؤں گی۔ وہ کہتے ہیں سر بزی ہے میٹنگ میں، کل آ جانا۔ لڑکی نہیں جاتی، وہیں بیٹھی رہتی ہے۔ کچھ دیر بعد چیک کرتے ہیں لڑکے کے انکل کو، وہ وہیں بیٹھی ہے، کیمرے میں چیک کرتے ہیں۔ اسے سٹاف کو بلا کے آتے ہیں، لڑکی گئی نہیں۔ وہ کہتا ہے لڑکی بڑی ضدی ہے، کہتی ہے مل کے ہی جاؤں گی، مجھے بڑا ضروری کام ہے۔ وہ کہتے ہیں اندر بھیجو۔ لڑکی اندر آتی ہے، لڑکی پتلی دبلی سی خوبصورت سی لڑکی ہوتی ہے، یونیفارم پہنا تھا کسی کالج کا۔ وہ لڑکی کہتی ہے، پوچھتے ہیں لڑکی سے، لڑکی بیٹا آپ کون ہو اور کیا کام ہے آپ کو سٹاف میں کہا تھا کل آ جاؤ، ایسی کیا ایمرجنسی ہے آپ کو؟ لڑکی کہتی ہے میرا ایک وقت قیمتی ہے، اگر اس در سے کچھ نہیں ملے گا تو کہیں اور سے جا کے مانگ لوں گی۔ وہ کہتا کیا مانگنے آئی ہو آپ؟ میں کالج کی فیس مانگنے آئی ہوں۔ ہم تو کالج کی فیس جمع نہیں کراتے۔ کہتی ہے آپ ایک بار ہمارے کالج میں آئے تھے چیف گیسٹ بن کے، آپ نے وہاں پہ اعلان کیا تھا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو بچوں کا فیس کا تو ہمارے پاس لازمی آئیں، ہم حل کریں گے۔ وہ پوچھتا ہے کون سے کالج کی بات کر رہی ہو؟ بتاتی ہے فلانے کالج کی۔ کہتا ہاں میں چیف گیسٹ بن کے گیا تھا اس میں۔ کہتا ہے ہم دوستوں نے پہلے تنظیم بنائی تھی تو وہ ختم ہو چکی ہے، اب تو ہم کچھ نہیں کرتے، پھر بھی آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ لڑکی کہتی ہے میں فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ ہوں، میں پڑھنا چاہتی ہوں لیکن میرے گھر کے حالات اس طرح نہیں ہیں۔ وہ پوچھتا ہے آپ کے باپ نہیں ہے؟ کہتی باپ تھے وابڈا میں لائن مین تھے، ان کو کرنٹ لگی، ان کا بازو پورا جل گیا، اور دماغی طور پر بھی جب زمین پہ گرے اوپر سے کھمبے سے تو ہل گئے ہیں، بھول جاتے ہیں وہ بات۔ اور گھر میں باقی بہن بھائی ہیں، ان سے پینشن جو ان کی ملی ہے اس سے گھر چلتا ہے، تو میری فیس وہ جمع نہیں کرا سکتے، مجھ کو پڑھنا ہے، کسی صورت میں پڑھنا ہے، اگر آپ میری فیس جمع نہیں کرائیں گے تو کسی اور NGO کو بتا دیں تو میں وہاں سے اپنا خرچہ چلا لوں گی۔ وہ آدمی سوچتا ہے کہ شکر ہے میرے پاس آئی ہے، کسی اور کے ہاتھ سے لگتی، معصوم ہے ابھی، بھولی ہے، کسی اور طرف لگا دیتا ہے اس کو۔ پھر ایک بار اس کو ذہن میں شک آتا ہے کہ آج کل فراڈ بڑے چل رہے ہیں، کہیں لڑکی فراڈ نہ کر رہی ہو، معصوم چہرہ بنا کے لوگ پیسے مانگنے کا ڈھونگ کرتے ہیں۔ پھر اسے پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ کی فیس کتنی ہے؟ وہ کہتی ہے 50,000 کوئی فیس ہے اور باقی 15-20,000 کر کے ٹوٹل 70,000 بنتے ہیں۔ بتاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں اچھا ایسا کرو، کل آپ نا اپنے ابو کو ساتھ لے کے آنا، اور وہ کالج کی جو سلپ ہوتی ہے وہ بھی ساتھ لے کے آنا، آپ کے سیمسٹر کی فیس کتنی ہے؟ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ بڑی تھکی ہوئی لڑکی، کہتے ہیں بیٹا کیسے آئی ہیں آپ؟ لڑکی بتاتی ہے جی میں کالج سے پیدل آئی ہوں، رکشے کے پیسے نہیں تھے میرے پاس تو۔ وہ کہتے ہیں بیٹھو، اس کے لیے چائے بسکٹ کیک منگاتے ہیں، لڑکی چائے بسکٹ اس طرح کھاتی ہے، پتہ نہیں کتنی بھوکی تھی۔ اس کو جاتے ہو 500 روپے دیتے ہیں، کل صبح میں آپ کا انتظار کروں گا، اپنے ابو کو ساتھ لے کے آ جانا۔ لڑکی نے ٹھیک ہے۔ وہ لڑکا جو سعودی عرب سے آیا تھا وہ لڑکی کو دیکھتا رہا، وہ کہتا ہے انکل میں بھی کل آ جاؤں؟ کہتے آ جاؤ۔ اگلے دن وہ جب آفس پہنچا ہے اپنے انکل کے ساتھ تو لڑکی اور اس کا باپ پہلے ہی ویٹ کر رہے ہیں۔ سٹاف بتاتا ہے سر یہ 8 بجے سے بیٹھے ہیں۔ ان کو آفس میں بلاتا ہے، ہاں جی بتائیں اب۔ اس کے باپ سے پوچھتا ہے، تفصیل ساری معلوم کرتا ہے، وہ تو جاننا چاہتا تھا واقعی سچے ہیں، فراڈیہ تو نہیں ہے کہیں۔ اس کو پتہ چلتا ہے واقعی ایسا ایسا مسئلہ ہے، وہ سلپ دیکھتا ہے، اس کے کالج فون کرتا ہے، ان سے پتہ کرتا ہے، وہ بتاتے ہیں، تو کرتے کراتے کی فیس بھی کافی لیس کرا دیتے ہیں۔ تو آدمی سوچتا ہے کہ بیٹی ہے، میری بیٹی کی عمر ہے، کسی غلط بندے کے ہاتھ چڑھی تو شاید نقصان ہوتا ہے۔ پڑھنے کا شوق دیکھ کے نا کہتا ہے بیٹا ٹھیک ہے آپ کی فیس ہم جمع کرا دیں گے، اس سیمسٹر فیس جمع کرا دیں گے، آئندہ کے لیے کوئی بندہ ڈھونڈیں گے ہم۔ لڑکی بڑی خوش ہوتی ہے، لیکن وہ شخص کہتا ہے کہ آپ کو یہاں پہ مجھ کو سائن کرنا پڑے گا کہ آپ کو جب MBA کر لیں گی تو میرے آفس میں 2 سال تک آپ نے بغیر سیلری کے کام کرنا ہے، اس کورے کاغذ پہ سائن کر دیں۔ لڑکی سائن کر دیتی ہے۔ لڑکی کے پڑھنے کا شوق چیک کر رہا تھا، وہ جنون چیک کر رہا تھا۔ لڑکی بڑی خوش جاتی ہے، شکریہ ادا کرتی ہے، دونوں باپ بیٹے وہاں، بیٹیاں وہاں چلی جاتی ہیں وہاں سے۔
جو لڑکا سعودی عرب سے آیا تو سارا ماجرا دیکھ رہا تھا. وہ کہتا ہے انکل میرے ابو بھی نا کچھ بچوں کی فیس جمع کرا دیتے ہیں, اس لڑکی کی ذمہ داریاں مجھ پر ڈال دیں آپ نے بتانا نہیں کسی کو بھی, پردے کی بات ہے, اس کا جب تک یہ ایم بی اے نہیں کرتی اس کا خرچہ ہماری ذمہ داری ہے. انکل بڑے خوش ہوتے ہیں کہ معاملہ ہی حل ہو گیا, ایم بی اے تک خرچہ پورا ہو گیا, یہاں پہ جتنا بھی خرچہ ہے اس کا. لو جی وہ گاہے بگاہے پیسے بھیجتا رہتا ہے, لڑکی پڑھتی رہی. اب جب لڑکی نے ایم بی اے میں داخلہ لیا تو پہلا سیمسٹر تھا اس کا, تو لڑکی کا فون آیا, لڑکی کا نام تھا تبسم. کہتی ہے انکل پہچانا میں تبسم ہوں. کہتا ہے جی بیٹا بولو کیا بات ہے, آپ کی فیس جمع کرا دیا نا؟ کہتی فیس تو جمع کرا دیا, آئندہ میری فیس نہ جمع کرانا. کہتے کیوں بیٹا آپ نے تو ایم بی اے کرنا تھا. کہتے میرے گھر میں جو سا نا اب جھگڑا رہتا ہے میری شادی کے اوپر, رشتے آتے ہیں, میرے ابو کہتے ہیں میں آپ کے بیٹا اپنے شوہر گھر جا کے پڑھ لینا, تو میں یہاں تک آپ کو پڑھاؤں گا. اب میں آپ کا رشتہ دیکھ رہا ہوں, کہیں اب بوڑھی ہو گئی رشتے سے جاتا رہوں گا, ابھی تو رشتے آ رہے ہیں. تو میں نے بہت سمجھایا ابو کو, لیکن ابو نہیں مانتے. وہ کہتا ہے اپنے ابو کا نمبر تو میں بات کرتا ہوں. اس کے ابو سے بات کرا, گائیڈ کرتا ہے, سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ بھی نہیں مانتے. کہتا نہیں جی ہم کو بھی شادی کرنی ہے, پڑھنے کا شوق ہوا تو اپنے شوہر گھر جا کے پڑھ لے گی. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. اس لڑکے کو فون کرتے ہیں انکل سعودی عرب کے, بیٹا آپ آئندہ پیسے مت بھیجنا اس لڑکی کے لیے, وہ رشتہ دیکھ رہے ہیں, شادی کریں لڑکی کی. لڑکے کو بڑا دکھ لگتا ہے, لڑکا تو دل دے چکا تھا پہلی ملاقات میں اس سے نہ بات ہوئی نہ چیت ہوئی, کوئی گپ شپ نہیں ہوئی. لڑکے نے اس کو دیکھا پڑھنے کا شوق, لڑکی کی خوبصورتی تو تھی, خوبصورت بھی تھی. وہ سوچا کہ میرے بچوں کا مستقبل, ابھی شادی ہوئی نہیں, بچوں کا مستقبل سوچ رہا تھا کہ یہ بہت اچھی رہے گی لڑکی. وہ نا شاید 2-4 مہینے میں پاکستان آتا, اس نے چھٹی لگوائی, فوراً پاکستان پہنچ گیا. انکل کے آفس پہنچا, ان سے جا کہتا ہے کہ میں اس لڑکی شادی کرنا چاہتا ہوں. انکل کہتے ہیں بڑی بات ہے بھائی, اس لیے فیس جمع کرا رہے تھے؟ کہتا نہیں فیس تو میں اس لیے جمع کرا رہا تھا, اس کو پڑھنے کا شوق تھا نا, مجھے بڑا اچھا لگا, میں تو خود تو ایف اے ہوں, چلو لڑکی پڑھ لے, کل کو اگر میری بیوی بن جاتی ہے تب بھی مجھے خوشی ہے, نہیں بنی تب بھی مجھے بہت خوشی ہے. کہتا ہے کوئی بات نہیں. اس کے لڑکی کے باپ کو کال کرتا ہے, وہ بزنس مین انکل اس کا, ان سے فون پہ پوچھتا ہے کہ آپ کدھر ہیں, میں مل سکتے ہیں آفس میں؟ وہ کہتے ہیں جی بازار میں ہی ہیں, باپ بیٹی بازار میں کچھ سامان لینے آئے تھے, کیونکہ وہ کیا جاتا نہیں ہے, بھول جاتا ہے بعض کا. وہ کہتے ہیں میرے آفس آ جائیں. وہ باپ بیٹی اس انکل کے آفس پہنچتے ہیں, انکل بیٹھے ہیں, وہ لڑکا جو سعودی عرب سے ہے وہ بیٹھا ہے وہاں پہ. وہ کیا پوچھتے ہیں کہ بھائی بھی آپ نے رشتہ فائنل کر دیا ہے؟ کہتے نہیں ہمارے پاس 2-3 رشتے ہیں, ان میں سے دیکھیں گے کون سا اچھا ہے. ایک لڑکا اس کی ٹیکسی چلاتا ہے, ایک لڑکا اس کی دکان ہے کرانے کی, چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں سارے. تو انکل کہتے ہیں میرے پاس بھی آپ کی بیٹی کے لیے بہت اچھا رشتہ ہے, گارنٹی میری ہے, یہ میرا دوست کا بیٹا ہے, دور کا رشتہ دار بھی ہے, سعودی عرب میں ہے, اپنا کاروبار ہے, آپ کی بیٹی کو بڑا خوش رکھے گا. لڑکا بھی بتاتا ہے, سارا تفصیل بتاتا ہے. وہ لوگ بڑا خوش ہوتے ہیں کہ اتنا امیر کے بھی لڑکا مل رہا ہے, جن کا اپنا کاروبار ہے, بزنس اچھا ہے, لڑکی بعد میں سعودی عرب چلی جائے گی. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. ابھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ لڑکا کہتا ہے مجھ کو جہیز میں نا میرے گھر میں سب کچھ ہے, ہر دیا اللہ کا دیا سب کچھ ہے میرے گھر میں, لیکن پھر بھی مجھ کو جہیز میں ایک چیز چاہیے. وہ کہتے ہیں ابھی تو آپ کہہ رہے ہو گھر میں سب کچھ ہے, کہتا جو مجھ کو جہیز میں چاہیے وہ میرے پاس نہیں ہے. کہتے ہیں کیا چاہیے جہیز میں؟ اب باپ کے بھی رنگ اڑ چکے, بیٹی کے بھی رنگ اڑ چکے کہ رشتہ بھی اتنا اچھا ہاتھ میں آیا اور جان بھی رہا ہے, نکل رہا سے. لڑکا کہتا ہے مجھ کو جہیز میں MBA کی ڈگری چاہیے. جب لڑکا اتنی بات کرتا ہے کہ لڑکی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی اور خوشی سے کہ میرے اس لڑکی کا MBA خواب پورا ہو رہا تھا. جو لڑکی بجھی بجھی بیٹھی تھی نا, اس کے چہرے میں مسکراہٹ آ گئی. یہ کتنا اچھا طریقہ ہے دل رکھنے کا لیے. وہ باپ بھی خوش ہوتا ہے, انکل بھی حیران کہ اس بندے کی یہ خواہش تھی. اب وہاں پہ رشتہ طے ہو جاتا ہے, آفس میں بیٹھ کے وہیں مٹھائی آتی ہے, رشتہ طے ہوتا ہے. جس دن لڑکی کا ڈگری ملے گی ہاتھ میں, اس دن بارات آئے گی. لو جی لڑکی پڑھائی ایسے کرتی ہے جیسے وہ آخری ہے, اس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی. لڑکی پڑھائی کرتی ہے, لڑکی ٹاپ کرتی ہے, لڑکی کے نام کے بینر لگتے ہیں, اور ادھر اس لڑکی برات جاتی ہے. کالی سے ابھی وہ منگنی ہو چکی ہے وہاں پہ, گھر میں آفس میں منگنی کر دی تھی, اس کے بعد بھی منگنی کر دی تھی. اب وہ جب لڑکی ڈگری لے کے نکلتی ہے, اس سے اگلے دن اس کی بات ہوتی ہے. بڑے کم ایسے واقعے سنے ہوں گے آپ نے.
پھر وہ لڑکا اپنی بیوی کو لے کے سعودی عرب آ جاتا ہے، ہنی مون وہ بناتے ہیں عمرے پہ آ کے۔ ایسی کہانی شاید آپ نے سنی ہو کہ نہ سنی ہو، یہ کہانی بھی ہے اور ریئل بھی ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہانی نہیں ہے، ریئل سٹوری ہے۔ اگر آپ کو اچھی لگے نا، اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا، دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔